اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا رزق اچانک رکنے لگتا ہے، بنتے بنتے کام عین موقع پر بگڑ جاتے ہیں، یا گھر میں بنا بات کے تناؤ اور بے برکتی چھانے لگتی ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور غفلت ہوتے ہیں جن پر ہمارا دھیان کبھی نہیں جاتا۔ اور اللہ کے نام یا فتاح سب کچھ کھولنے والے میں وہ طاقت ہے جو بند رزق اور رکی ہوئی روحانی راہوں کو چٹکی میں کھول دیتا ہے۔ آج کنزہ اسلامک وائس پر ہم سورہ تغابن کا ایک ایسا چھپا ہوا روحانی راز اور 41 دنوں کا آج مدہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے 28ویں پارے میں موجود سورہ تغابن ایک ایسی عجیب و غریب سورہ ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کے اصل کمالات اور فضیلت پتہ چل جائے تو لوگ باقی سب چھوڑ کر اسی کے پیچھے لگ جائیں۔ حدیث پاک جامع الترمذی 2921 میں آتا ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے المسبحات اللہ کے تسبیح سے شروع ہونے والی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ سورہ تغابن انہیں مبارک مسبحات سورتوں میں شامل ہے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس سورہ کو دن کے الگ الگ اوقات میں پڑھنے کے الگ الگ روحانی انعام ہیں۔ اگر اسے تہجد کے وقت پڑھا جائے تو اس کا ثواب یاقوت اور مرجان جیسا قیمتی ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یاقوت اور مرجان آخر ہے کیا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یاقوت کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا قیمتی لال پتھر، جی ہاں، جسے انگلش میں روبی کہا جاتا ہے، اور مرجان کا مطلب ہوتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں پایا جانے والا خوبصورت مونگا یا موتی، جسے انگلش میں پرل یا کورل کہتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یعنی یہ اتنے نفیس اور قیمتی ہیں کہ اللہ نے جنت کی حوروں کی مثال دینے کے لیے بھی ان کا ذکر فرمایا۔ یعنی تہجد کے وقت اس سورت کو پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے سب سے نایاب خزانے عطا فرما رہا ہو۔ اسی طرح فجر سے پہلے پڑھنا جوہر کی نماز جیسا فائدہ دیتا ہے، فجر کے بعد پڑھنا سونے جیسا، اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنا چاندی جیسا نفع دیتا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وما یؤمن باللہ یہدی قلبہ، یعنی کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بنا نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں عجیب سی بندش آ گئی ہے اور محنت کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی، یا دوائیاں اثر کرنا بند کر چکی ہے اور ڈاکٹر بھی پریشان و حیران ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے دن آپ کسی ایسے وقت کا چناؤ کریں، ایسے وقت کا سلیکشن کریں جب کوئی خلل نہ پڑے۔ اس کے لیے رات کا شانت وقت سب سے بہتر رہتا ہے۔ پہلے دن آپ کو سورہ تغابن کی 41 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا 41 مرتبہ پڑھتے وقت لگاتار بیٹھنا ضروری ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر بیچ میں واش روم یا کسی بے حد ضروری کام سے اٹھنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کام نپٹا کر واپس آ کر وہیں سے اپنی گنتی جاری رکھ سکتے ہیں۔ پہلے دن 41 مرتبہ پورا کرنے کے بعد اگلے 41 دنوں تک روزانہ پورے 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ پابندی سے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ خواتین اپنے مخصوص دنوں یعنی پیریڈز کے دوران اسے چھوڑ دیں اور بعد میں ان دنوں کی گنتی پوری کر کے 41 دن مکمل کریں۔ اگر کوئی شخص مصروفیت کی وجہ سے پہلے دن 41 مرتبہ نہ پڑھ پائے
تو اس کے لیے بھی آسان راستہ ہے، وہ روزانہ صرف ایک مرتبہ اس سورہ کو پڑھنے کا نیم بنا لے۔ آیت 17 میں اللہ فرماتا ہے ان تقریض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہیں اس سے بھی بہتر کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ آپ جس بھی جائز نیت بیماری سے شفا یا پریشانی سے نجات کے لیے اسے پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد فوراً شامل حال ہوگی۔ اس سورہ کی برکت سے انسان کے دل میں گندے خیالات اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دین پر چلنے کا شوق جاگتا ہے اور گھر میں ایسی خیر و برکت آتی ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی خاص مستند اور روحانی معلومات کے لیے کنزہ اسلامک وائس کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، بیل آئیکن دبائیں اور اس کلپ کو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے حقدار بھی بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔